آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو جتنی افسوسناک ہے شاید اتنی ہی پراسرار بھی ہے۔ پاکستانی اداکارہ، ماڈل، آرٹسٹ حمیرہ اصغر علی۔ جی بالکل، ان کی زندگی کا اختتام بہت غیر متوقع حالات میں ہوا اور بہت سے سوالات پیچھے چھوڑ گیا۔ ہاں، تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ مختلف جگہوں سے ہیں، جیسے ویکیپیڈیا ہے، کچھ خبریں ہیں اور ان کے گھر والوں کے بیانات بھی ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ ان سب کو ملا کر دیکھیں کہ کیا تصویر بنتی ہے۔ بالکل، اور یہ اہم ہے کیونکہ یہ صرف ایک آپ کہیں سنسنی خیز خبر نہیں ہے، یہ ایک انسان کی کہانی ہے، ایک فنکار کی کہانی ہے۔ صحیح۔ تو شروع کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی سے۔ حمیرہ اصغر 10 اکتوبر 1992 لاہور میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد فوجی ڈاکٹر تھے۔ جی، اور انہوں نے باقاعدہ آرٹ کی تعلیم حاصل کی تھی، پہلے نیشنل کالج آف آرٹس یعنی NCA سے، اور پھر پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن سے بھی۔ پینٹنگ اور مجسمہ سازی میں۔ ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے اپنے فن پاروں کا جو محور تھا وہ اکثر خواتین کا معاشرے میں کردار، ان کی بااختیاری، اس طرح کے موضوعات ہوتے تھے، اور اردو ادب اور شاعری سے بھی وہ متاثر تھیں۔ یہ واقعی ایک الگ پہلو ہے ان کی شخصیت کا۔ ایک طرف وہ مین سٹریم میڈیا میں کام کر رہی تھی، جی، ماڈلنگ، اداکاری، اور دوسری طرف یہ گہری فنی دلچسپی۔ بالکل، ان کا فنی سفر شروع تو کالج سے ہی ہو گیا تھا، رفیع پیر تھیٹر ورک شاپ سے۔ اچھا۔ پھر ماڈلنگ میں آئیں، کئی مشہور برانڈز کے لیے کام کیا، ٹی وی ڈراموں میں بھی نظر آئیں، جیسے بے نام، جسٹ میرڈ۔ ہاں، گرو بھی تھا، احسان فراموش، صراط مستقیم میں ایک کردار کیا تھا لالی کا۔ اور پھر وہ جو ریالٹی شو تھا تماشا ARY ڈیجیٹل پر، اس سے انہیں بہت زیادہ پہچان ملی۔ جی ہاں، وہ کافی مقبول ہوا تھا۔ فلمیں بھی کی انہوں نے۔ جی، 2 فلموں کا ذکر ملتا ہے۔ 2015 میں جلیبی تھی، اس میں شاید ماڈل کے طور پر ہی تھیں، اور 2016 میں ایک فلم ایک تھا بادشاہ میں مرکزی کردار میں تھیں۔ اچھا، پھر 2022 میں وہ ایک عجیب سا تنازع بھی ہوا تھا، وہ وائرل ویڈیو والا۔ ہاں، وہ ایک ٹک ٹاک ویڈیو تھی جس میں کوئی خاتون جنگل میں آگ کے سامنے چل رہی تھیں، تو غلطی سے حمیرہ کا نام اس سے جوڑ دیا گیا۔ وہ اصل میں کوئی اور ٹک ٹاکر تھیں، ڈالی آفیشل نام سے۔ اور حیرانی کی بات ہے کہ کچھ بین الاقوامی میڈیا اداروں نے بھی، جیسے AFP نے، یہی غلطی کی۔ بعد میں پھر وضاحتیں آئیں۔ لیکن ان کے کام کو سراہا بھی گیا ہے نا؟ وہ ایوارڈ کا ذکر ہے۔ جی بالکل، 2023 میں انہیں میڈیا اور انٹرٹینمنٹ میں ان کی خدمات کے لیے نیشنل ویمن لیڈرشپ ایوارڈ دیا گیا۔ یہ تو ایک اہم کامیابی تھی، لیکن اس کے بعد چیزیں تھوڑی غیر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی، ان کی جو آخری معلوم سرگرمی ہے وہ سپٹمبر 2024 میں ایک میگزین کے لیے فیشن شوٹ تھی۔ اور اسی مہینے ان کی آخری انسٹاگرام پوسٹ بھی تھی۔ ہاں، اور ایک سٹائلسٹ کا بیان ہے کہ ان سے آخری رابطہ اکتوبر 2024 میں ہوا تھا۔ اکتوبر 2024، اور پھر ایک لمبی خاموشی۔ لمبی خاموشی، یہاں تک کہ 8 جولائی 2025 کو، یعنی کئی مہینوں بعد، کراچی میں DHA فیز 6 کے ایک فلیٹ سے ان کی لاش ملی۔ اور وہ بھی اس طرح کہ کرایہ نہ ادا کرنے پر مالک مکان میں عدالتی حکم لیا فلیٹ خالی کروانے کا۔ جی، اور جب وہ لوگ پہنچے تو فلیٹ سے شدید بدبو آ رہی تھی، تو پھر دروازہ توڑا گیا۔ اندر جو حالت تھی وہ رپورٹس کے مطابق بہت خراب تھی۔ لاش انتہائی گلی سڑی حالت میں تھی۔ جی ہاں، اب یہاں پر ایک بڑا تضاد سامنے آیا۔ شروع میں کہا گیا کہ موت شاید 2-3 ہفتے پہلے ہوئی ہے، لیکن پھر جب فورینزک شواہد یعنی جو سائنسی جانچ پڑتال ہوئی اور ڈیجیٹل شواہد دیکھے گئے، جیسے کال ریکارڈز، سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کا نہ ہونا، فلیٹ سے ملنے والی چیزیں جو پرانی تھیں زائد المیعاد، اچھا، تو ان سب سے اندازہ لگایا گیا کہ موت ممکنہ طور پر اکتوبر 2024 میں ہی ہو گئی تھی، یعنی لاش ملنے سے تقریباً 9 مہینے پہلے۔ 9 مہینے، یہ تو بہت حیران کن ہے۔ بہت زیادہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فلیٹ اندر سے بند تھا، زبردستی داخل ہونے کے کوئی نشان نہیں تھے، حالانکہ کچھ رپورٹس میں یہ بھی آیا کہ شاید بالکنی کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ بھی ایک کنفیوژن ہے۔ پوسٹ مارٹم میں کیا آیا؟ پوسٹ مارٹم میں بھی وہی شدید گلنے سڑنے کی تصدیق ہوئی۔ بتایا گیا کہ اعضاء تقریباً مایع حالت میں تھے، ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن ہڈیوں پر کسی چوٹ کا نشان نہیں ملا۔ اچھا، اور وہ بھورے کیڑوں کا بھی ذکر تھا؟
جی، بھورے کیڑے موجود تھے لیکن میگٹس نہیں تھے۔ یہ تفصیلات شاید وقت کا تعین کرنے میں مدد دیں۔ اور فونز کا کیا بنا؟ 2 موبائل فون تو ملے ہیں فلیٹ سے، لیکن ایک شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید ایک تیسرا فون بھی تھا جو غائب ہے۔ اوہ، اور یہ بھی کہ عمارت میں CCTV کیمرے نہیں تھے؟ جی، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے تفتیش کے حوالے سے۔ اس سے کافی مشکل ہو رہی ہے۔ تو فی الحال پولیس کیا کہہ رہی ہے موت کی وجہ؟ فی الحال پولیس یہی کہہ رہی ہے کہ فوری طور پر کسی مجرمانہ کارروائی یعنی کسی جرم کے شواہد نہیں ملے ہیں، لیکن حتمی بات کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ تفتیش جاری ہے۔ اس دوران ان کے خاندان کے بارے میں بھی شروع میں کچھ متضاد خبریں آئیں؟ جی، شروع میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ والد نے لاش لینے سے انکار کر دیا ہے اور خاندان سے ان کے تعلقات منقطع تھے۔ لیکن پھر ان کے بھائی سامنے آئے؟ جی، ان کے بھائی نوید اصغر، وہ لاہور سے کراچی آئے، انہوں نے لاش وصول کی اور ان تمام خبروں کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ تعلقات منقطع نہیں تھے۔ اچھا، تو پھر وہ انکار والی بات اور تاخیر کیوں ہوئی؟ انہوں نے وضاحت کی کہ خاندان میں حال ہی میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ ان کی پھوپھی کی حادثاتی موت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کراچی پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ اوئے، یہ تو ایک اور سانحہ۔ جی، اور نوید اصغر نے یہ بھی کہا کہ وہ خود پچھلے تقریباً 1 سال سے حمیرہ سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پچھلے 6 مہینوں سے ان کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ 6 مہینوں سے؟ جی، انہوں نے میڈیا سے بھی اپیل کی کہ وہ قیاس آرائیوں کے بجائے حقائق پر توجہ دیں، اور انہوں نے مالک مکان کی طرف سے اتنی تاخیر سے کارروائی کرنے اور عمارت میں CCTV نہ ہونے پر بھی سوالات اٹھائے۔ یہ تو جائز سوالات ہیں۔ سرکاری سطح پر بھی کوئی رد عمل آیا؟ جی ہاں، گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب اور وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ صاحب دونوں نے تدفین کے اخراجات اٹھانے کی پیشکش کی۔ اور گورنر صاحب کا ایک بیان بھی تھا کہ وہ لاوارث نہیں تھیں۔ سندھ کی ہر شہری میری بہن ہے۔ تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایک باصلاحیت فنکارہ جن کا کریئر بظاہر اچھا چل رہا تھا، وہ پراسرار حالات میں انتقال کر گئیں، اور ان کی موت کا پتہ بھی کئی مہینوں بعد چلا۔ بالکل، اور یہاں شاید ہمیں رک کر ان سنسنی خیز خبروں سے ہٹ کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ، یہ سانحہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کس بارے میں؟ دیکھیے، یہ انفرادی سطح پر، خاص طور پر جو لوگ شہروں میں اکیلے رہتے ہیں، خود مختار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، خاص کر خواتین، ان کو کس قسم کی تنہائی کا یا دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال ہمارے سماجی ڈھانچے پر، ہمارے حفاظتی نظام پر ہے کہ کیسے کوئی اتنے عرصے تک جی، کہ کیسے کوئی شخص اتنے لمبے عرصے تک منظر سے یوں غائب ہو جائے اور کسی کو بروقت اس کا احساس تک نہ ہو۔ یہ وہ سوالات ہیں جو حمیرہ اصغر کی یہ افسوسناک کہانی اپنے پیچھے چھوڑ گئی ہے۔